بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم أما بعد عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أربعة من الشقاء جمود العين وقسوة القلب والحرص على الدنيا وطول الأمل او كما قال عليه الصلاة والسلام۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، چار چیزیں آدمی کی بدبختی کی علامت ہے۔ ایک آنکھ کا آنسو نہ بہانا، رک جانا، دل کی سختی، لمبی امیدیں اور دنیا کی حرص۔ بدبختی کا مطلب یہ ہے کہ یہ انسان کے لیے انجام کار کے اعتبار سے چیزیں اچھی نہیں ہیں، کیونکہ بخت یا مقدر اچھے ہونے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ آدمی کا انجام اچھا ہوگا، اس کا مستقبل اچھا ہوگا، اس کے ساتھ اچھے معاملات پیش آئیں گے جو اس کے لیے دنیا میں سکون کا اور آخرت میں کامیابی کا باعث ہوں گے۔ اور اگر انسان بدبخت ہو، شقی ہو، تو اس کا انجام اچھا نہیں ہے۔ تو چار علامتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بیان فرما دی کہ جس شخص کے اندر ان میں سے کوئی ایک علامت بھی ہے تو وہ فکر مند ہو جائے اور وہ اس علامت کو اور اس چیز کو اپنے اندر سے ختم کرنے کی کوشش کرے۔ سب سے پہلا ہے جمود العین، آنکھ کا جم جانا، یعنی اللہ کے خوف سے یا جنت کے شوق سے، اس کے اندر سے یا اپنے گناہوں پر ندامت سے، کیونکہ یہ خوف میں آنسو نکلتا ہے یا شوق میں نکلتا ہے یا آدمی کو ندامت دکھ ہوتا ہے، اس کی وجہ سے نکلتا ہے۔ تو ان میں سے اگر کسی بھی وجہ سے انسان کی آنکھ سے آنسو نہیں ٹپک رہا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ بندہ ان تینوں چیزوں سے فارغ ہے، نہ اس کو جنت کا شوق ہے، نہ جہنم کا خوف ہے، اللہ کے عذاب کا خوف نہیں اور اللہ کے انعام کا شوق نہیں اور اپنے کیے پر ندامت نہیں۔ تو ظاہر سی بات ہے کہ جو بندہ اس حالت کو پہنچ جائے تو وہ بیچارہ بہت خطرے میں ہے۔ اسی لیے بعض صاحب آپ نے فرمایا کہ اللہ کے سامنے رویا کرو، تو صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ اگر رونا نہ آئے تو فرمایا رونے کی صورت بنایا کرو، یعنی اگرچہ آنکھ سے رونا نہ آئے لیکن دل سے رو لیا کرو، اور یہ رونا نہ آنے پر رو لیا کرو۔ یہ جو رونے کی صورت بنانا ہے یہ رونا نہ آنے پر رونا ہے، یعنی مجھے رونا نہیں آ رہا اسی پر رو لیا کرو۔ اور دوسرا فرمایا کہ دل کی سختی، یعنی دل جو ہے وہ طاعت کی طرف، نیک کاموں کی طرف، آخرت کی طرف اور اچھے اخلاق کی طرف مائل ہی نہ ہو، رغبت ہی نہ رکھتا ہو۔ یہ بعض دفعہ دل چاہتا ہے مگر آدمی کا فیصلہ کچھ اس قسم کا ہوتا ہے کہ وہ طاعت کی طرف قدم نہیں اٹھاتا، تو یہ بھی دل کی سختی انتہا ہے۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے کہ دل جو ہے وہ انسان کا گویا کہ سفید ہے۔ یہ دل کی جب بھی بات ہوتی ہے تو اس سے مراد یہ لوتھڑا نہیں ہوتا جو پمپ کرتا ہے، بلکہ اس کی ایک کیفیت اور صلاحیت ہوتی ہے جسے شریعت میں دل کہا جاتا ہے۔ تو فرمایا کہ وہ سفید کپڑے کی مانند ہوتی ہے، ایک گناہ لگا تو کالا داغ لگ گیا، دوسرا ہوا اور لگ گیا، تیسرا ہوا، توبہ نہیں کی انسان نے، کرتے 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 حتیٰ کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے۔ اور پھر فرمایا کہ خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ اس میں خیر کی بات اثر نہیں کرتی، دل وہی ہے مگر خیر کی بات اس کو ٹس سے مس نہیں کر رہی۔ تو یہ دوسری علامت۔ اور تیسری علامت فرمایا طول الامل، لمبی امید، یعنی لمبے منصوبے تو آخرت کے ہونے چاہیے۔ دنیا تو گزارے کی جگہ ہے،
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو ایک مثال سے بیان فرمایا کہ انسان کی امیدوں کا دھاگا تو وہ اتنا لمبا چلتا چلا جا رہا ہے مگر موت کا پہرا اس کو بیچ میں سے کاٹ ڈالے گا۔ انسان تو سمجھتا ہے کہ میں نے پتہ نہیں کب تک جینا ہے، لیکن موت کی کینچی آتی ہے اور اس دھاگے کو کاٹ دیتی ہے۔ تو یہ لمبی امید جو ہے یہ بھی غفلت کی علامت ہے، یعنی وہ بندہ اس دنیا سے جانا ہی نہیں چاہتا، آگے کا کچھ سوچنا ہی نہیں چاہتا، اس لیے لمبے لمبے منصوبے، لمبی امیدیں باندھ رہا ہے کہ فلاں بھی ہو جائے، فلاں کام بھی دیکھ لوں، فلاں خوشی بھی دیکھ لوں، پوتا بھی دیکھ لوں، پوتے کی شادی بھی دیکھ لوں، پوتی کو بھی دیکھ لوں، نواسی کو بھی دیکھ لوں، پھر ان کی شادیاں دیکھ لوں، ابھی تو میرے جانے کا وقت نہیں ہے۔ نہیں، یہ نہیں۔ ہاں، خیر کی اگر کام کر رہا ہے، نیکیاں کما رہا ہے، تو پھر یہ چاہے کہ زندگی لمبی ہو جائے تو پھر تو سعادت ہے، لیکن محض یہ اپنی دنیا کی خوشیاں دیکھنے کے لیے لمبے لمبے منصوبے باندھنا، یہ غفلت کی علامت ہے۔ ہم جب دنیا میں نہیں تھے تب بھی دنیا چل رہی تھی، نہیں ہوں گے تب بھی چلتی رہے گی اور ہم سے اچھی چلے گی۔ جتنے بھی لوگ اس وقت قبرستانوں میں ہیں وہ سب یہی سمجھتے تھے کہ ہم نہیں ہوں گے تو کام نہیں چلے گا، حالانکہ کام ان کے بغیر بھی چل رہا ہے اور اچھا چل رہا ہے۔ اور جو چوتھی چیز ہے وہ فرمایا والحرص علی الدنیا، دنیا یعنی اللہ کو راضی نہ کرنا اور اپنی خواہشات کی تکمیل کے لیے دنیا کا لالچی بن جانا۔ لالچی بندہ وہ ہوتا ہے کہ جو کسی پھر چیز کی پرواہ نہیں کرتا، نہ نماز کی پرواہ کر رہا ہے، نہ روزے کی پرواہ کر رہا ہے، نہ کسی دوست رشتہ دار کی پرواہ کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے مجھے ہر قیمت پر دنیا کا مال ملنا چاہیے، پیسہ آنا چاہیے، بس مجھے نہیں پتا کہ دین کا حکم ٹوٹتا ہے تو ٹوٹتا رہے، رشتہ داری چھوٹتی ہے تو چھوٹتی رہے، دوستی پر ڈز لگتی ہے تو لگتی رہے، لیکن مجھے ہر قیمت پر دنیا چاہیے۔ تو یہ آدمی دنیا کا حریص ہے اور یہ بھی بدبختی کی علامت ہے۔ اللہ تعالی ہماری حفاظت فرمائے، آمین آمین۔